اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ غدیر کی بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے آج جو چیز آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے برادران اہل سنت کے یہاں اور ان کی کتابوں میں کیا اس غدیر کا ذکر ہے؟ تو میں چند کتابوں کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور آپ یہ دیکھیے کہ کتنے بڑے بڑے بزرگان نے اہل سنت کے ہاں اس حدیث غدیر کو نقل کیا یا اس واقعے کو نقل کیا اور اس کی شہادت دی۔ تو میں اپنی بات کو یہاں سے شروع کروں کہ سب سے پہلے نمبر پہ اگر دیکھیں تو سنن ترمذی میں یہ بات موجود ہے، جس میں زید بن ارقم سے نقل کیا گیا ہے۔ زید بن ارقم اصحاب پیغمبر میں ایک نمایاں شخصیت رکھنے والے فرد ہیں کہ جن سے سنن ترمذی میں اسے نقل کیا گیا۔ اب اس صفحے اور جلد کا حوالہ تفصیلی طور سے آپ کو کتابوں میں مل جائے گا۔ اس کے بعد المصنف ابن ابی شیبہ میں جابر ابن عبداللہ انصاری، جن کو فریقین قبول کرتے ہیں، یعنی یہ دونوں راوی ایسے ہیں، زید بن ارقم اور جابر ابن عبداللہ انصاری، جنہیں شیعہ بھی قبول کرتے ہیں اور اہل سنت بھی قبول کرتے ہیں۔ تو یہ دو کتابیں ہو گئیں۔ پھر المعجم الکبیر طبرانی کی کتاب، جو علامہ طبرانی، علامہ کبیر جنہیں برادران اہل سنت کے ہاں کہا جاتا ہے، تو انہوں نے بھی نقل کیا حبشی ابن جنادہ سے۔ انہوں نے اپنی تفسیر میں ابن جنادہ سے اس روایت غدیر کو یا پورے واقع غدیر کو نقل کیا ہے۔ اس کے بعد تفسیر در المنصور، جس کا ایک اعتبار ہے، جب بھی بات ہوتی ہے تفاسیر عامہ یعنی اہل سنت کی، تو اس میں اگر در المنصور کا نام نہ آئے تو یہ گفتگو ناقص ہے، یعنی اس حد تک اعتبار رکھنے والی یہ تفسیر، جس میں ابی ہریرہ سے یہ روایت نقل ہوئی ہے اور یہ پورا واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد تفسیر ابن کثیر ہے، جس کا بھی بہت اعتبار ہے۔ اس میں تفسیر ابن کثیر میں سعید خدری یا خدری سے نقل کیا گیا ہے اس واقعے کو۔ اور اس کے بعد آلوسی، جن کا نام اگر نہ آئے علماء اہل سنت میں تو پھر علماء اہل سنت کی فہرست ناقص ہے، یعنی اس حد تک اعتبار رکھنے والے آلوسی ہیں کہ جنہوں نے اپنی تفسیر میں ابن عباس سے، یعنی حبر الامہ کہا جاتا ہے، عبداللہ ابن عباس کو حبر الامہ کہتے ہیں، یعنی امت کی سیاہی۔ تو آلوسی نے ابن عباس سے اس واقع غدیر کو اپنی تفسیر میں یا اس جو حدیث ہے پیغمبر کی اسے نقل کیا۔ پھر اس کے بعد فتح القدیر ہے کہ جس میں بریدہ سے یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ اس کے بعد تفسیر فخر رازی، یعنی رگ حیات تفاسیر اہل سنت جسے کہا جاتا ہے، یعنی اگر تفسیر فخر رازی کو ہٹا لیا جائے تو اہل سنت کی کتابیں یعنی ان کی تفاسیر ناقص سمجھی جا سکتی ہیں۔ اس میں خلیفہ دوم کے قول سے فخر رازی نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے پورا واقعہ نقل کیا اور پھر ان کا خلیفہ دوم کا قول نقل کرتے ہیں کہ جس میں انہوں نے کہا کہ اے علی، آپ کو مبارک ہو 2 مرتبہ کہ آج آپ میرے مولا ہو گئے اور مومنین کے مولا ہو گئے۔ تو یہ کچھ اشارات تھے کہ جو انہوں نے امام علی کی خدمت میں۔ اور 10ویں نمبر پہ جو کتاب ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں وہ الشریعہ ہے، کتاب الشریعہ محمد ابن حسن بغدادی کی کتاب ہے، کہ اس کتاب میں بغدادی نے تقریباً 15 طریقوں سے اس حدیث کو اور اس واقع غدیر کو نقل کیا ہے۔ حدیث جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں وہ حدیث کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم غدیر خم من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ تو یہ ہے وہ کچھ یعنی
بہت تھوڑے سے ایسے منابع اور ایسی ریفرنس ہیں جنہیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، اور ان میں جن اصحاب یا جن تابعین کے ذریعے سے نقل کیا ان کا بھی نام عرض کر دیا۔ تو یہ واقعہ ایسا واقعہ ہے، یہ حقیقت ایسی حقیقت ہے کہ جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا اور اس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں کی جا سکتی۔ میں پھر سے غدیر خم یعنی عید سعید غدیر خم کی مبارکباد تمام موالیان اہل بیت کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔